الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، قوم عاد ایک بڑی زبردست قوم تھی جو علاقہ یمن کے ایک ریگستان احقاف میں رہتی تھی. ان لوگوں نے زمین کو فسق و فجور سے بھر دیا تھا اور اپنے زور و قوت کے زعم میں دنیا کی دوسری قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے پامال کر ڈالا تھا. یہ لوگ بت پرست تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آپ نے ان کو درس توحید دیا اور جور و ستم سے روکا تو وہ لوگ آپ کے منکر اور مخالف ہو گئے اور کہنے لگے آج ہم سے زیادہ زور آور کون ہے. کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے مگر وہ بہت تھوڑے تھے. قوم نے جب حد سے زیادہ بغاوت و شقاوت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کی تو ایک سیاہ رنگ کا ابر آیا، بادل آیا جو قوم عاد پر چھا گیا. وہ لوگ دیکھ کر خوش ہوئے کہ پانی کی ضرورت ہے، اس سے پانی خوب برسے گا. مگر اس میں سے ایک ہوا چلی. وہ اس شدت سے تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی. یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے. اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا. پھر قدرت الہی سے کچھ سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. حضرت ہود علیہ السلام اپنے چند مومنوں کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے. سبق: خدا سے بغاوت اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ یہ عناصر اربعہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا بھی ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں. عزیزان گرامی، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی. یہ لوگ حجاز و شام کے درمیانی اقطاع میں آباد تھے. ان کی عمریں بہت بڑی ہوتی، پتھر کے مضبوط مکان بناتے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے مگر مکین بدستور باقی رہتے. مکان میں رہنے والے بدستور باقی رہتے. جب اس قوم نے بھی اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. قوم نے انکار کرنا شروع کیا. بعض غریب لوگ آپ پر ایمان لے آئے. ان لوگوں کا سال کے بعد ایک ایسا دن آتا تھا جس میں یہ میلے کے طور پر عید منایا کرتے تھے. اس میں دور دور سے آ کر لوگ شریک ہوتے. یہ میلے کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس میلے میں بلایا. حضرت صالح علیہ السلام ایک بہت بڑے مجمع میں تبلیغ حق کی خاطر تشریف لے گئے. قوم سمود کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے اور آپ اس کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیے. آپ نے فرمایا بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو. ان کا سب سے بڑا سردار بولا وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اپنے رب سے کہیے کہ اس میں سے وہ ایک بہت بڑی اونٹنی نکال دے جو 10 مہینہ کی حاملہ ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑی کے قریب آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی تو وہ پہاڑی لرزنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پہاڑی شق ہوئی اور اس میں سے سب کے سامنے ایک اونٹنی نکلی جو حاملہ تھی اور پھر اس نے اسی وقت بچہ بھی جنا. اس واقعہ سے قوم میں ایک حیرت پیدا ہوئی. کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے اپنے کفر پر ہی قائم رہے. سبق: انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات برحق ہیں اور اللہ تعالی ہر بات پر قادر ہے. انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار کافروں کا ہی کام ہے. عزیزان گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں. حسن صورت بھی، کثرت اولاد بھی اور کثرت اموال بھی. اللہ تعالی نے آپ کو ابتلا میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا اور آپ کے فرزند، اولاد مکان کے گرنے سے دب کر مر گئے. تمام جانور جن میں ہزارہ اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے. تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، کچھ باقی نہ رہا. اور جب آپ کو ان چیزوں کے ہلاک ہونے
اور ضائع ہو جانے کی خبر ملتی تو آپ حمد الہی بجا لاتے اور فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک مجھے دیا میرے پاس رہا، اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ پھر آپ بیمار ہو گئے، بدن مبارک پر آبلے پڑ گئے، جسم شریف سب زخموں سے بھر گیا، سب لوگوں نے چھوڑ دیا بجز آپ کی بیوی صاحبہ کے، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، اور یہ حالت کتنی مدت تک رہی۔ آخر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب تو اپنا پاؤں زمین پر مار، تیرے پیر مارنے سے ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آئے گا، اس کا پانی پینا اور اس سے نہانا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا، جس سے آپ نہائے اور پانی پیا تو آپ کا تمام مرض جاتا رہا۔ سبق: اللہ والے مصائب و آلام اور بیماریوں میں گھر کر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں اور اس کا شکوہ نہیں کرتے، اور اللہ کے مقبولوں کے پاؤں میں بھی یہ برکت ہے کہ وہ پاؤں ماریں تو ایسا چشمہ نکل آئے جس کا پانی دافع البلا ہو۔ پھر جو ان مقبولان حق کے فیوز و برکات کا انکار کرتا ہے کس قدر جاہل و بدبخت ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔